بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیوں، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے جو موضوع ہم نے پیش کیا تھا، جو باتیں پیش کی تھیں، وہ تھی معاملات کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں، اور میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اللہ پاک کے سامنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جن کا دل دکھایا ہے، جن کو ستایا ہے، جن کا حق مارا ہے، جن کی زمین غصب کر لی ہے، جن کا مال ہم نے چھین لیا ہے یا کھا لیا ہے، ان سے ہم معافی نہیں مانگتے ہیں، تو ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں محدثین نے یہ تشریح کی ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور مانگنا چاہیے، اور حالات ایسے چل رہے ہیں پورے ملک میں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگنی پڑے گی اور اللہ کو راضی ہی کرنا پڑے گا، تبھی حالات سدھریں گے۔ اس لیے کہ حالات اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہیں، اس کو اگر ہم راضی کریں گے تو وہ ہمیں خوش کرے گا، اس کو اگر ہم ناراض کریں گے تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو اب معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، بیٹھ جائیے، آخر میں 5 منٹ سنت کا ملے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپ سنت پڑھیں گے کہ ہمارا بیان سنیں گے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو کام ہم نے جو غلط کام کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑو۔ 5 کا سکہ نالی میں گر گیا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سکے کو پہلے باہر نکالو، تب وہ اس پر تھوڑا پانی ڈالو گے صاف ہو جائے گا۔ سکہ نالی میں پڑا ہوا ہے، آپ پانی ڈالتے رہو، پاک تھوڑی ہونے والا ہے۔ تو نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑیے آپ۔ نمبر 2، شرمندگی ہو کہ ہم نے غلط کیا۔ نمبر 3، اس بات کا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 شرطیں۔ نمبر 4، اگر وہ کسی کا حق ہے، کسی کا ہم نے کچھ لیا دیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا ہم نے غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، ناجائز جو ہم نے لیا ہے، نمبر 4 پر اب اس سے معافی مانگو، اس سے اپنا معاملہ کلیئر کرواؤ، تب جا کے توبہ صحیح ہوگی، ورنہ توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ماحول اور ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ سے خوب معافی مانگتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے جو لوگوں کا دل دکھ رہا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا، وہ اس آدمی سے معاف کرانے سے معاف ہوگا۔ اور زندگی میں معاف کرانا آسان ہے، مرنے کے بعد معافی کی کوئی شکل نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اپنی مقبول نیکی صاحب حق کو دینا پڑے گا، اور مقبول نیکی اگر اپنے پاس نہیں ہے تو جو صاحب حق ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اوپر ڈالا جائے گا، یہ حق مارنے والے کے اوپر گناہ کو ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف کے مطابق یہاں تک کہ وہ گناہوں کے اندر دب جائے گا، گناہوں کے اندر وہ پھنس جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس ہفتے بھی عرض یہی ہے
کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کریں، صحیح کریں. کرایہ دار کو چاہیے کہ اپنا کرایہ صحیح طریقے سے ادا کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہی ادا کرے. ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے پرانے کرایہ دار ہیں، ہم 500 روپے دیں گے، 1000 روپے دیں گے، ایسا کچھ چلے گا نہیں. مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے، اس مکان کی ویلیو مارکیٹ میں کیا ہے، اسی حساب سے آپ کو کرایہ دینا پڑے گا. ہاں سامنے والا معاف کرے وہ الگ مسئلہ ہے، سامنے والا معاف کرے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ہمارا ماحول مزاج تو یہ ہے کہ ہم دبا کے پاور کے ذریعے سے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں. یہاں بند کر دو گے، وہاں کیا کرو گے قیامت کے دن. اسی طریقے سے یہ بھی سننے میں آتی ہیں باتیں کہ کرایہ کوئی کرایہ دار رہ رہا ہے 15-20 سال سے، اب اس کو مکان مالک بول رہا ہے خالی کرو، بولتا ہے 50,000 روپے دو تو خالی کروں گا. نہ ہوئی اسلامی حکومت کہ اتنے کوڑے پڑتے کہ لال ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ نہ ہوئی اسلامی حکومت. کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ اور دیکھو تو اسٹیٹس دیکھو تو واہ واہ، فرشتے بھی شرما جائیں ایسا جو ہے اسٹیٹس ہے. اور معاملہ دیکھو تو کہہ رہے ہیں 50,000 روپے دو تمہارا مکان خالی کریں گے. یہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھیے، اچھی طریقے سے کان کھول کر سمجھیے. مارکیٹ میں دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کوئی ٹھیلا والا کھڑا ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 2,500 روپے مہینہ دینا پڑے گا تم کو تو ہمارے دکان کے سامنے تم کھڑے ہو سکتے ہو. تمہارے باپ کی زمین ہے وہ، تمہارے باپ کی زمین ہے، سرکار کی زمین ہے وہ، تم کرایہ کیوں لے رہے ہو؟ تم کو نہیں جم رہا ہے یہ آدمی کہ بھائی ہماری دکان کے سامنے یہ کھڑے ہو رہے، بھیڑ ہو رہی، تو تم قانونی کاروائی کرو. تم قانونی کاروائی کرو کہ بھائی ہماری دکان کے سامنے سے ہٹاؤ. یہ نہیں کہ تم یہاں ٹھیلا لگاؤ اور 2,500 روپے مہینہ دو. یہ ناجائز اور حرام ہے. ایسی عبادت اور ایسے مال کھا کھا کے اعمال کہاں قبول ہوں گے؟ اور یہ نسلوں پر ہم جو پیسہ لگائیں گے اپنی اولاد پر، نمبر 2 کا مال، وہ اولاد فرما بردار نکلیں گی؟ وہ اولاد سکسیس ہوں گی کسی فیلڈ میں؟ کبھی سکسیس نہیں ہوں گی. ماں باپ کے کرتوت، ماں باپ کے الٹے سیدھے دھندے یہ اولاد کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد نکمی ہو رہی ہے، باوجود یہ کہ ڈگریاں پر ڈگریاں ہیں لیکن کسی کام کی نہیں. نہ کوئی مینرز، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی تہذیب، نہ کسی فیلڈ میں وہ سکسیس ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے کیا کر کے کمایا ہے پیسے؟ ہم نے پیسے جو کما رہے وہ کس طریقے سے کما رہے؟ جھوٹ بول کر. کرانے والا ہے تو وہ مکسنگ کر رہا ہے چیزوں میں، مرچ میں مکسنگ کر رہا ہے، لال مرچ پاؤڈر میں مکسنگ کر رہا ہے. یہ میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، باقی سمجھتے چلیے، ہر بات کو سمجھانے کا ٹائم بھی نہیں ہے. وہ مکس کر رہا ہے، کالی مرچ ہے اس میں پپیتے کے بیج ملا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں عمرے پر جاؤں اور حج پر جاؤں اور میں جو ہے یہ کر لوں وہ کر لوں. سب کہاں قبول ہوں گے بھائی؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے. یعنی پیور ہے اللہ پاک، اوریجنل ہے، اوریجنل چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں. نمبر 2 کی چیزوں کو اللہ پاک قبول نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، دوسری طرف اگر ہم نیک ہوں، اگر ہم اچھے ہوں، عبادت گزار ہوں، کسی کا حق مارنے والے نہ ہوں، تو اس کا فائدہ ہماری نسلوں کو ملے گا. ہماری اولاد کو نہیں، نسلوں کو اس کا فائدہ ملے گا. سورہ کہف کی تفسیر میں وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اس کی تفسیر وکان ابوہما صالحا، کہ ان کا والد نیک تھا. یعنی 2 بچے تھے، ان کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں لوگوں نے ہم کو کھانا پینا نہیں کھلایا، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کیوں کی؟ اور سیدھی کی تو پیسہ لیتے تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہوتا. وہ ایک لمبا واقعہ، اس کا مختصر یہی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 2 بچے ہیں یتیم، ان کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گر جائے گی خزانہ کھل جائے گا. اور ان کا والد بڑا نیک تھا،
اور والد کون؟ 7ویں پشت والا. مفسرین فرماتے ہیں وہ 7ویں پشت کا، بعض مفسرین نے کہا 10ویں، یعنی 10ویں نمبر کا دادا وہ نیک تھا، اس کی نیکی کا فائدہ ان بچوں کو مل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد پڑھتے، بچہ ان کا چھوٹا سا بازو میں لیٹا رہتا، تو اس حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے من اجلک یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے تیری وجہ سے میں یہ تہجد وغیرہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر رونے لگتے اور یہ آیت پڑھتے وکان ابوہما صالحا، کہ ان دونوں بچوں کا والد جو ہے یعنی وہ نیک تھا. تو ہم اگر اچھا کریں گے تو اچھا کا فائدہ ہم کو بھی ہوگا دنیا آخرت میں، اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی ہوگا. اور اگر ہم برا کریں گے، 2 نمبر طریقے سے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے ہم مال کمائیں گے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اگر ایسا کریں گے تو اس پیسہ جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو کھانا پینا ہوگا، اور حدیث شریف میں ہے کہ مال حرام کی وجہ سے پلنے والا جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے. آج آپ 2 نمبر کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کسی کی زمین اپنے نام کروا لیں گے، آپ مقدمہ جیت جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن آپ ہار جائیں گے. اور آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ جس کا آپ ہڑپیں گے اس کی بھی تو اولاد ہوں گی، وہ بھی تو بھائی آدمی ہوگا. وہ اب جب وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو آپ کا جب ذکر، آپ کا جب خیال آئے گا تو وہ کیا دعا کرے گا آپ کے بارے میں کہ اس آدمی نے ہمارا حق مارا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا. کیوں؟ دھوکے سے. اس لیے میرے بھائیوں توبہ کیجئے، ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بیماری وبا پھیلی ہوئی ہے یا جو بیماریاں آئندہ آنے والی ہیں اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے توبہ. اللہ پاک کو راضی کیجئے. اور کیسی توبہ؟ کسی کا حق مت ماریے، کسی کا حق مت ماریے. وہ کہتے اپنے یہاں عرف میں نمک روٹی کھا لیجئے، لیکن ہری ہری کے چکر میں کسی کو پریشان مت کیجئے، کسی کا ناجائز قبضہ مت کیجئے. ناجائز مقدمات کے ذریعے سے، ٹھیک ہے وکیل کو پیسہ کھلائے اور مقدمہ جیت گئے، زمین قبضہ کر لی، تو ایسے عبادات پھر کیا ہوگا ہماری نسلوں کا؟ اور وہ بھی اسی میں پروان چڑھ رہی ہیں. اور پھر نسلوں کو چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ اگر ابا نے گورکھ دھندے کیے ہیں، الٹے سیدھے جو ہے قبضے کیے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ اس سے دستبردار ہو جائے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے 2 نمبر کی چیزیں. اگر نہیں دستبردار ہوگی تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے. ایسا نہیں کہ ابا نے دیا تو چاہے جیسا ہو. تم کو معلوم تو ہے، عقل تو ہے، تم کو مسئلہ تو معلوم ہے شرعی کہ یہ غلط ہے. دھوکے سے لکھوا لی گئی زمین، دھوکے سے قبضے کر لی گئی زمین، ٹھیک ہے تم کو معلوم تو ہے، پھر کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ سب مسائل ہیں. اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. یہ بھول جائیے کہ ہم تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ سب کا دار و مدار معاملات پر ہے، انکم پر ہے. اب آپ ناجائز انکم کمائیں گے تو پھر اسی سے آپ جو ہے روزہ رکھیں گے، افطاری کریں گے، سحری کریں گے، وہ کہاں سے قبول ہوگی؟ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی سفر کرتا ہے اور ایک دم تھک جاتا ہے، اس کے بال بکھر جاتے ہیں اور ایک دم پریشان حال ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے کام مکمل نہیں ہو رہے ہیں، ہم سکسیس نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے کام ادھورے رہ جا رہے ہیں، وقت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بچے اولاد نافرمان ہو رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اس کی سب کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہے، ہمارا پیسہ درست نہیں ہے، ہماری انکم درست نہیں ہے، ہمارا ویوہار درست نہیں ہے، ہمارا اخلاق درست نہیں ہے. یہ گناہوں کا وبال ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.